دیکھیں پی ٹی آئی کی حکومت کی جہاں تک بات ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کی ناکامیاں یا سب سے بڑی ناکامیاں کیا ہیں، ایک تو میرا خیال ہے اس سلسلے میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس حکومت کے نعرے اپنی جگہ اور اس پہ میں آتا ہوں، لیکن یہ سوچنے سمجھنے والے اور خاص طور پہ پاکستان میں پاکستان کی سیاسی تاریخ سے واقف جو بھی فرد ہے اس کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ حکومت اس طرح کوئی با اختیار تو ہے نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے پالیسیاں بنائے یا کم از کم بنیادی ریاستی پالیسیوں کو تبدیل کر سکے یا ان کا رخ اور ان کی بیسک ترجیحات بدل سکے۔ یہ ایک اہم پہلو ہے کہ ہماری توقعات بھی کیا تھیں۔ ہاں وہ تبدیلی کے نعرے جن سے جو متاثر ہوئے تھے لوگ جنہوں نے ووٹ ڈالا، ان کے لیے ایک سوال ہے کہ انہوں نے توقع کیا رکھی تھی یا کیا نعرے تھے، اور میرا خیال ہے کہ ان پی ٹی آئی کے اپنے نعروں کو ہی دیکھ کر ہم حساب کر سکتے ہیں کہ وہ کتنے کامیاب یا ناکام ہیں۔ کتنا بڑا نعرہ تھا کہ ہم 50 لاکھ گھر بنائیں گے، 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، وہ تو سال گزرنے کے بعد ان چیزوں کا تو اب ذکر تک نہیں ہوتا۔ ایک یہ بڑا نعرہ تھا کہ جی ہم کرپشن ختم کر دیں گے، اب یہ ویسے ہی ایک عجیب و غریب نعرہ ہے جیسے پاکستان کے نظام میں کرپٹ چند لوگ ہیں، نظام ہی ایسا ہے کہ رشوت اور سفارش پہ ہی سارا چلتا ہے، تو یہ تو نعرہ ناکام ہونا ہی ہونا تھا، چونکہ جب تک آپ طاقت اور وسائل کے غیر منصفانہ تقسیم کے بارے میں بات ہی نہیں کریں گے تو یہ کرپشن کے خلاف نعرہ بازی تو صرف اپنے سیاسی مخالفین کو رگڑا دینے کی بات ہے۔ اور میرا خیال ہے سب سے جو اہم اور بڑی ناکامی ہے، اور وہ بھی ایک الیکشن سے پہلے پی ٹی آئی کی طرف سے ان گنت ہم نے نعرے سنے تھے، وہ معیشت ہی ہے۔ اور معیشت سے مراد یہ کہ نہ صرف پی ایم ایل این کی حکومت سے جب معیشت لی گئی تو اس ایک سال کے اندر کتنی حالت خراب ہوئی ہے، کتنا خسارہ بڑا ہے، اور یہ پچھلے دنوں کی بات ہے کہ اب ہمیں خبریں مل رہی ہیں کہ بہت سارے جو بڑے بڑے صنعت کار اور بڑے بڑے کاروباریوں کے قرضے بھی معاف ہو رہے ہیں، وہی کام ہو رہے ہیں جن پر پی ٹی آئی نے اور عمران خان نے ہمیشہ کہا تھا کہ ہم وہ والے کام نہیں کریں۔ بے شک وہ نون لیگ یا اپنے خاص مخالفین کو نہ بھی معاف کریں، لیکن اگر باقی تمام ایسے طبقے کو معاف کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ سب فراڈ تھا۔ دوسری بات ہمیں یہ بھی کہا گیا تھا کہ جی ہم اب ہمیشہ کے لیے کشکول توڑ رہے ہیں اور خود مختار اور خود کفیل ہو جائیں گے، تو ہم نے دیکھا کہ کوئی ملک نہیں چھوڑا گیا جس سے جا کر قرضے مانگے نہیں گئے، کا خواہ وہ اماراتی مطلب بادشاہتیں ہوں، سعودی عرب ہو، چین ہو، امریکہ ہو، آئی ایم ایف سے بھی ہم نے سنا تھا کہ جی کبھی بھی نہیں آئی ایم ایف سے قرضہ لیں گے۔ اور یہ جو سارے قرض ہم لے رہے ہیں اور جو سارے ہم اس کے ساتھ جو معاشی پالیسیاں جو منسلک ہیں ان قرضوں کے لینے سے، اس سے تو نہ ہمواری بھی بڑھے گی، صنعت کا نظام بھی اس کا بھی پٹھا بیٹھ رہا ہے، یعنی کہ ہم مزید گمبھیرتا کے اندر دخل ہو رہے ہیں۔ اور یہ تو بات ہوتی ہی نہیں ہے کہ مہنگائی اور بے روزگاری ایک محنت کشوں کو بالکل ہی زندگیاں جیرن بنا دی گئی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ کوئی 1 یا 2 یا 3 شعبے بھی نہیں ہیں، یہ مجموعی طور پر ایک ایسا پروجیکٹ تھا پی ٹی آئی کا جس نے فیل ہونا ہی تھا، اور جنہوں نے ان کو کھڑا کیا ہے اب میرا خیال ہے کہ بڑا واضح ہو گیا ہے کہ حکومت ایکچولی کون کر رہا ہے اور پی ٹی آئی کس کے کہنے پر یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ اور یہ ایک بہت بنیادی سوال ہے کہ جب تک ریاست کی بنیادی ترجیحات پر بات نہیں ہوتی تو ان کو تبدیل کرنے کا تو سوال بھی نہیں ہوتا، اور یہی ہمیں بار بار ہر الیکشن کے سائیکل میں ملے گا۔